خواجہ عثمان خاتون مدد کن یا منتی چشمی مدد کن یا منتی چشمی مدد کن یا منتی چشمی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حقیقت حدیث بے قسم چار سازی درمندہ غریبوں کے مقصان فقیروں کی سرور شہریار ایوم تاجدار محمد و بہان شفاعت شبیہ اسرت کی روحان روشنی بست جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول خسرو خوباں سیاح لا مکان وجہ کل فکان در اللہ المقرون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے قرآن بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج خاص طور پر جن سے مخاطبت کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ میری عفت مائیں اور بہنیں ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دنیا میں ہمارا اور آپ کا وجود ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر وہ پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھے اعمال کے لیے بھیجا ہے، اچھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے، ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے مرد اور عورتیں ہیں، اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اس دنیا کے اندر اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں جس دنیا کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جسے آخرت کہتے ہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دن کے لیے ہے۔ اور پھر وہ جو دنیا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، عالم بقا کہتے ہیں، اور وہاں پر جنت ہے، جنت کی ابدی نعمتیں ہیں، جنت کا ہمیشہ کا سکون ہے، جنت کا ہمیشہ کا چین ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اپنی آخرت کو بھول جائے، اللہ کے فرامین کو بھول جائے، اللہ کے قانون کو بھول جائے اور سب کچھ فراموش کر کے وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے، وہ اپنے نفس کا بندہ بن جائے اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں جو کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے، اس میں تو ٹھکانے دو ہی ہے۔
ایک جنت ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اور ایک ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیکوں کے لیے ہم نے جنت بنا رکھی ہے، نیکوں کے لیے جنت ہے، اور فاجر اور فاسقوں کے لیے، گنہگار اور مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا حال یہ ہے، جہنم کی وحشت یہ ہے، جہنم کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہاں کا حال یہ ہے کہ جہنم کی جس زنجیر سے باندھ کر کے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا خوفناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا وحشتناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر جو عذاب جہنمیوں کو دیا جانے والا ہے، اگر اس کی اطلاع ان جانوروں کو پہنچ جائے تو جانوروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ جانوروں کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے مس ہو جائیں اور تم کو گوشت کھانا نصیب نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آپ مجھے بتائیں پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں، جنات میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر اس کو برداشت کر سکے۔ اسی طریقے سے کسی مخلوق کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر، جب پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، جب زمین اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، جب انسان اور جنات اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، تو اللہ اکبر، وہ وجود جسے صنف نازک کہتے ہیں، وہ وجود جسے کمزور جان کہتے ہیں، عورت مردوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ اکبر انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، اور اس کمزور انسان میں عورت مزید کمزور ہے۔ عورت کی کمزوری کا حال یہ ہے، اگر وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی ہو تو ڈر جاتی ہے، اگر چپکلی اس کو نظر آئے جس کو ہم اپنی زبان میں سپلک کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نظر آئے تو عورتیں اس سے ڈر جاتی ہے، چوہوں سے ڈر جاتی ہے عورتیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مینڈک نظر آئے تو اس سے ڈر جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چپکلی سے ڈر رہے ہوں، جو چوہے سے ڈر رہے ہوں، جو کسی کی ڈانٹ پر موٹے موٹے آنسو گالوں پر نظر آنے لگے، ان عورتوں کو اللہ نہ کرے اگر میرے اللہ نے جہنم میں داخل فرمایا تو اس وقت ان کا کیا بننا ہے، ان کا حال کیا ہونا ہے، ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ اور پھر غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، عورتیں دین سے غافل، عورتیں دین سے دور، عورتیں مذہب سے غافل، عورتیں مذہب سے دور۔ اللہ اکبر، عورتوں کا حال یہ ہے، آج کل تو عورتوں کی فکر یہ ہو گئی ہے، عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھی عورت کا مطلب کپڑے دھلنا، برتن صاف کرنا، گھر کا کھانا بنانا، بس یہ ساری ذمہ داریوں میں الجھے رہنا، اسی کا مطلب ہے اچھی عورت۔ یقیناً اچھی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی بہنوں سے آج سوال کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں مجھے بتاؤ، آپ ذرا غور تو کرو، آپ نے جن کے کپڑے دھلے ہیں، آپ نے جن کو کھانے پکا پکا کر دیے ہیں، آپ نے جن کے لیے برتن صاف کیے ہیں، جس دن آپ کے جسم کا رشتہ آپ کی روح سے ٹوٹ جائے گا،
جن کے کپڑے دھوتی تھی نماز کے وقت میں، جن کے کپڑے دھوتی تھی اذان کے وقت میں، دن دن بھر جن کو کھانا پکانے کے لیے دے دیتی تھی، گرمی کے موسم میں کچن کے اندر کھڑے کھڑے اپنا پورا وقت گزار دیتی تھی۔ میری بہن بتا، جس دن تیرے جسم کا رشتہ تیری روح سے ٹوٹ جائے گا تو کیا یہ لوگ تیری قبر کے اندر آئیں گے؟ کیا تیری مدد کے لیے آئیں گے؟ اللہ اکبر! یہ فریبی اور مکار دنیا ایسی مکر کرنے والی ہے۔ شوہر ہے، مرنے کے بعد شوہر بھی بھول جاتا ہے، بھائی ہے، مرنے کے بعد بھائی بہن بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ ہے، مرنے کے بعد سبھی بھول جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کپڑے نہ دھلو، میں یہ نہیں کہتا برتن صاف نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کھانا نہ پکاؤ، لیکن میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کی خدمت کرنے میں رب کی خدمت کو بھولنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، تو اپنے رب سے رشتہ کب مضبوط کرے گی؟ تو اپنی آخرت کی فکر کب کرے گی؟ تو اپنے آپ کو کب تبدیل کرے گی؟ تو اپنی زندگی میں انقلاب کب پیدا کرے گی؟ اللہ اکبر! سب کی خدمت تو کر رہی ہے، لیکن تو رب کی خدمت میں کب پہنچے گی؟ رب کی خدمت کا مطلب یہ ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ، جب عبادت کا وقت آ جائے تو عبادت کے لیے کھڑی ہو جا، اپنی آخرت کی بھی فکر کر۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں، خواتین کے اندر نماز کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ عورتیں بیٹھی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نہ اذان کا احترام ہے نہ نماز کا احترام ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہی نہیں ہے زیادہ تر۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے جسم پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا 5 بچوں کی ماں تھی، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ماں بنی تھی۔ 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میں اپنے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان گیپ کم سے کم 1 سال کا ہوتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کے یہاں قدرت کا کرنا یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے، بس صرف 6 مہینے کا فاصلہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان، اس لیے کہ بچے عام طور پر جو ہے وہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتے ہیں، یا اگر بہت کم رہے تو 7 مہینے رہتے ہیں، لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسین ماں کے شکم میں آئے اور صرف 6 مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہو گئی۔ آپ ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہے، تو دونوں بھائیوں کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ پتہ چلا اللہ نے جلدی جلدی سیدہ کو بچے عطا فرمائے، اور 21 یا 22 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ مگر قربان جائیں، آج چھوٹے بچوں کی بات کر کے عورتیں نماز سے جی چراتی ہیں، لنگڑے لولے بہانے بناتی ہیں، مگر قربان جاؤ نبی کی شہزادی پر 21 سے 22 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد 5 وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا کرتی تھی، اپنا وقت گزارا کرتی تھی۔ اور پھر اللہ اکبر، ایک ماں جب خود دین کے قریب رہے گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی دین کے قریب رہیں گے۔ اگر ایک ماں دین سے خود دور ہو جائے، ایک ماں کا دین سے دور ہو جانا اس کے بچوں کو دین سے خود بخود دور کر دیتا ہے۔ برا ہو مغربی معاشرے کا، برا ہو یورپ کی تہذیب کا، برا ہو سیریلوں کا، برا ہو فلموں کا، اللہ اکبر، یہ ایسے تانے بانے بنے گئے، اللہ اکبر، ماں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی، اور دشمنان اسلام اس سازش کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس کی ماں دین سے دور ہوگی اس کا بچہ دین سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، خطبہ علماء کے اصلاحی خطابات کسی کی زندگی میں انقلاب اس وقت پیدا نہیں کر سکتے جس کو ماں کے سینے ہی سے دین نہ ملا ہو، جس کو ماں کے سینے ہی سے اسلام کے جذبات نہ ملے ہو۔ اللہ اکبر، بات آئیے سیدہ کائنات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اللہ اکبر، چونکہ ماہ محرم کے اختتامی ایام بھی ہیں، میں اسی سے لگ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 5 بچوں کی ماں ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، گھر میں چکی بھی چلا رہی ہے، آٹا چکی چلا کر کے خود بناتی ہیں، اسی طریقے سے کپڑے بھی دھلنے ہیں،
اسی طریقے سے کنویں سے پانی بھی لانا ہے، اسی طریقے سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 10 دن کا فاقہ، کبھی 1 مہینے کا فاقہ، کبھی کبھی 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ اور بیمار پڑ جائیں تو پھر دوا تو اپنی جگہ ہے، بیماری میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، مگر قربان جائیں عبادت نہ ٹل رہی ہے، عبادت نہیں ٹل رہی ہے، عبادت برابر وقت پہ ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 17 پیون والی چادر پہن کر پردے کا اہتمام یہ ہے کہ اہل سنت کے امام اہل سنت ان کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کی سر کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو، اسے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اسے بنت پیغمبر کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے، کہ جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ ذرا کبھی گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باریکی کو سوچ لینا کہ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس خاتون کی حیا کا عالم کیا ہوگا، اس خاتون کی غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ماں میں یہ غیرت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ غیرت خود بخود منتقل ہوتی ہے۔ ماں کی غیرت ایمانی، ماں کی غیرت اسلامی، ماں کا حیا، ماں کا تقدس، ماں کا کردار بیٹی کے اندر خود بخود منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں اگر سیدہ زینب کی چادریں چھننے کے بعد سیدہ کائنات کی وہ بیٹی سیدہ زینب کی چادر جب کربلا میں چھن گئی تو اس وقت سیدہ زینب کا حال کیا ہوا؟ خیمہ جل رہا تھا، جلتے ہوئے خیمے کا ایک ٹکڑا بجھایا اور بجھا کر کے اس کی کنات کو اپنے سر پہ رکھا، اور سیدہ زینب نے اس طریقے سے پردہ فرمایا، اس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، کوفہ کے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں تھا اہل بیت کی طرف سے، دربار کوفہ میں اہل بیت کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ زین العابدین بیمار تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دوسری خواتین تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد بدنیہات بانی فساد، وہ پلید ملعون جو ہے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر کے کہتا ہے اب تمہارے یہاں کوئی نمائندگی کرنے والا نہ رہا، خاموش سنتی رہی۔ اس کے بعد دربار کوفہ میں کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا، خواتین کی توجہ چاہتا ہوں، جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو اللہ اکبر، خطبے کی فصاحت، خطبے کی بلاغت، علوم و معارف کے وہ دریا بہائے، یہ تو ایک اپنی جگہ الگ عنوان ہے، لیکن جب وہ خطبہ دے رہی تھی ایک نابینا صحابی جنہوں نے بار بار کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی کا خطاب سنا تھا، انہوں نے کسی کا بازو پکڑ کر کے کہا علی کی شہادت کو تو 20 سال ہو چکے ہیں، علی کہاں خطبہ دینے چلے آ گئے؟ تو کسی نے کہا یہ علی نہیں آئے ہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، لیکن غیرت اور حیا کا عالم یہ ہے کہ اپنی اصل آواز میں خطبہ نہیں دیتی بلکہ اپنے بابا کی آواز نکال کے خطبہ دیتی ہے تاکہ اپنی آواز کو بھی پردے میں کر دے۔ کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھا۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ ملا سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ماں سے کردار ملتا ہے بیٹی کو، ماں سے کردار اور کیریکٹر ملتا ہے بیٹی کو۔ جو ماں اپنی جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھ کر، زنا کے مناظر ماں اور بیٹی دونوں ایک ساتھ دیکھ کر منہ ہی منہ میں مسکرا رہی ہو، اس کی بیٹی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو پھر کیا کرے گی؟ اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اگر بیٹیوں کو عزت کو تحفظ دینا ہے تو ماں نے خود باغیرت بننا ہوگا، اس لیے کہ ماں ہوتی، ماں کو عربی میں کہتے ہیں ماں کو عربی میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کی اصل کو، اصل جیسے جو شہروں کی اصل ہے اس کو القریٰ کہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کا ایک نام ہے القریٰ، یہ شہروں کی اصل ہے۔ اسی طریقے سے جو برائیوں کی جڑ اور اصل ہے اس کو الخبائث کہتے ہیں، شراب کو۔ کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ اب یاد رکھنا، جیسی اصل ہوگی ویسی نسل ہوگی۔ مثال کے طور پہ
اصل کہتے ہیں گٹلی کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کوئی کہتے ہیں، ہے نا؟ میں تھوڑا سا خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ گٹلی اصل ہے، درخت تو اس کی نسل ہے۔ اگر گٹلی آم کی ہوگی، درخت تو اگنا کون سا ہے؟ بولو۔ اگر کوئی مولانا صاحب اس پہ دم کرتے رہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھیں، تو آم کی گٹلی پہ دم کرتے کرتے ایسا ہو سکتا ہے کہ گٹلی آم کی ہو اور پھر اس پہ جب وہ درخت لگے نیم کا، سیتافل کا درخت لگے؟ بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے، آپ مجھے بتائیں۔ جواب تو آپ دیں گے نا، کیونکہ خواتین تو پردے میں بیٹھی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے؟ جیسی اصل ویسی نسل۔ گٹلی آم کی ہے تو آم کا درخت ہونا ہے، گٹلی نیم کی ہے تو درخت نیم کا ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کی ماں سیریل کے اندر زنا کے مناظر دیکھیں، اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کون آوارگی کرے؟ جس کی ماں جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے فلمیں دیکھیں، اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کیا کرے؟ آج پورے ہندوستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ہنگامہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، منکرین اسلام کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی بیٹیاں اگر اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، کچھ حقائق بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کے معاملات مکمل کیا ہیں، لیکن جو بات میں نے کان پر آئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، حقائق بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج سے کبھی 50 سال پہلے سنا تھا کہ مسلمان کی بیٹی بھاگی؟ آج سے کبھی 100 سال پہلے سنا تھا کسی مسلمان کی بیٹی بھاگی؟ مسلمانوں کی بیٹیاں کون تھی؟ اگر لیلا مجنوں کی داستان اٹھا کر کے دیکھیں، باپ نے کہہ دیا بیٹی سے، حالانکہ اس قصے کی وہ حقیقت نہیں ہے، ایک تاریخی بات ہے جو اس کو لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے، لیکن ایک تاریخی بات ہے۔ لیلا سے باپ نے کہہ دیا خبردار پردے میں رہنا۔ کس عمر میں کہا؟ 11 سال کی عمر میں کہا پردے میں رہنا۔ وہ کبھی پردے سے باہر نہ نکلی۔ مجنو گلی کا چکر لگاتے لگاتے مر گیا، لیکن کبھی وہ پردے سے باہر نہ نکلی۔ شیری اور فرحات کو دیکھیں، شیری اور فرحات کو دیکھیں۔ شیری نے جو ہے وہ فرحات کے ساتھ کبھی سامنا نہیں کیا، کبھی ملاقات نہیں کی۔ آپ داستان تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھیں، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں تھیں، حالانکہ فرحات جیسا پیار کرنے والا تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں فرحات کا کے وجود کا حال یہ ہے، آج اتفاق سے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کہ چوچے مقدسہ میں عرس کا آغاز بھی ہو گیا۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قوم کی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے فرحات کی قبر پہ گیا، میں سفر کرتے کرتے شیرین کی قبر پہ گیا۔ یہ شیرین اور فرحات یہ دو وجود ہیں اور تاریخ کے اندر ان کی محبت بڑی مشہور ہے۔ شیرین نے کبھی فرحات کا سامنا نہیں کیا، فرحات محبت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ حضرت مخدوم صاحب فرماتے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں فرحات کی قبر پہ گیا، فرحات کی قبر پر ایک درخت اگ گیا ہے۔ آج بھی فرحات کے جذبات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر فرحات کی قبر پہ جا کے شیرین کا نام لو تو اس درخت کی ٹہنیوں سے خون ٹپکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا، میں ان کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کیوں نہ کروں، میرے مرشد ہے، ہم سنیوں کے امام اور پیشوا ہیں، سلسلہ چشتیہ کی عظیم امانت ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قدوۃ الکبریٰ انہیں کہا گیا ہے، قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم، محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرحات کی قبر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ فرحات کی قبر پر اگر شیرین کا نام لے لیا جائے تو بھی اس کے وہ جو درخت وہاں گئے اس کی ٹہنی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی محبت کرنے والا فرحات ہوا، لیکن شیرین نے کبھی تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایسی محبت کرنے والوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی بیٹیوں نے اپنے ہاتھ نہیں دیے، ان کی غیرتوں کا عالم یہ تھا۔ اور آج حالات یہ ہیں، ہر اوباش، ایرے گہرے، گنڈے، موالیوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں ہاتھ دے کے بھاگ رہی ہے۔ وجہ گھروں میں اسلامی ماحول نہ رہا، گھروں میں مذہبی کلچر نہ رہا، گھروں میں پردے کا ماحول نہ رہا۔ جہاں پردہ ہے صرف برقعے کی حیثیت سے، اس سے زیادہ نہیں۔ مسلمانوں میں پردے کا مطلب برقع، برقعے سے زیادہ پردہ کوئی نہیں جانتا۔ اسلام برقع پہننے کی بات نہیں کرتا، اسلام تو پردہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام برقعے کی بات نہیں کرتا، اسلام پردے کی بات کرتا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ یہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے، پردہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے،
اور کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے. یہ ہے پردہ. جن مردوں سے پردہ فرض ہے ان مردوں کو عورتیں نہ دیکھا کریں اور اپنے آپ کو دکھایا بھی نہ کریں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑ کر کسی چیز کے پیچھے کھڑی ہو گئی. سیدہ فاطمہ دوڑ کر کسی چیز کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بابا نے اپنی بیٹی کا امتحان لیتے ہوئے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا پردہ کرتی ہوں. کہا کس سے؟ کہا ان سے. کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے. عرض کیا بابا یہ نابینا ہے، اللہ نے مجھے تو آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے. گھروں کا ماحول جب اس طریقے سے ہوگا تو بیٹیوں کی عزت کو تحفظ ہوگا. ہم نے تو گھروں میں بڑی بڑی اسکرین لگا رکھی ہے. چلے میں نے اسکرین پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اگر کوئی اسکرین پر اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. میں کوئی مفتی نہ کوئی محقق ہوں کہ میں یہاں پر جائز و ناجائز کے فیصلے کروں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں فلمیں دیکھنے کا حق کیا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے زنا کی فلمیں دیکھنے کی؟ آج کوئی فلم ایسی ہے جس کے اندر زنا نہیں ہے؟ آج کوئی فلم ایسی ہے جس پہ محبت کی داستان نہیں ہے؟ آج کوئی فلم ایسی ہے جس میں عشق کی داستان نہیں ہے؟ آج کوئی فلم اور کوئی سیریل ایسا ہے جس میں لڑکا لڑکی کی دوستی کی داستان نہیں ہے؟ کتنی گندگی دکھاؤ گے بیٹیوں کو، جبکہ مذہب اسلام کی پاکیزگی، طہارت اور احتیاط کا عالم یہ ہے، یہ احتیاط کا عالم ہے کہ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. توجہ کریں، کہاں یہ ننگے دھڑنگے زانی شرابی اوباش گنڈے موالیوں کے زنا کی داستان، اور کہاں وہ پاکیزہ صدیق یوسف کا تذکرہ. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو. کیوں نہ پڑھنے دو؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت کی عشق و محبت کی داستان آ گئی ہے. کئی سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر ایک عورت کی داستان عشق کو، محبت کو پڑھ کر کئی بیٹیوں کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے. جس مذہب نے اتنی احتیاط سکھائی ہے، آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر، اپنے بیٹوں کو بازو میں بٹھا کے سیریل دیکھ رہا ہے. کوئی عیب ہی نہیں ہے تو بیٹیاں نہ بھاگے گی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز اگر عزت کو تحفظ دینا ہے، نمبر 1 گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو. اسلامی ماحول سے مطلب یہ نہیں کھانے سے پہلے نمک چکھ لو، جیبوں کے اندر مسواک لگا لو، داڑیاں رکھ لو، ٹوپیاں پہن لو. صرف یہ اسلامی ماحول نہیں. نمک چکھتے ہو اچھی بات ہے، بہتر ہے. مسواک کرتے ہو اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، سب اچھی بات ہے. اسلامی ماحول کا مطلب یہ ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا ہو. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ کھڑے ہو کے پانی بھی نہ پی سکے. یہ اسلامی ماحول کا رنگ ہونا چاہیے. اسلامی ماحول کا مطلب کیا؟ آج لوگ سمجھتے ہیں بیٹی برقع پہن رہی ہے، سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے، ابا نے داڑھی رکھ لی ہے، حج عمرہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، میں بڑے بڑے دینداروں کے گھروں میں بھی گیا، لیکن بڑے بڑے دینداروں کے گھروں میں میں نے اسلامی ماحول نہیں دیکھا. اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا، نہیں دیکھا میں نے. بیٹیوں کا وہی حال کہ آدھی آستین کے کپڑے پہنے ہوئے، باریک اور پتلے لباس ہیں. پردے کا وہ نظم نہیں ہے جو واقعی ہونا چاہیے، پردے کا وہ نظام نہیں جو ہونا چاہیے، وہ نظام ہمارے گھروں میں نہیں ہے. پردے کا نظام کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے دینداروں کے یہاں میں نے دینی ماحول نہیں دیکھا اللہ ماشاءاللہ، اس کی وجہ یہ ہے. پردے کا نظام کیا ہے؟ ہمارے یہاں پردے کے نظام کا مطلب یہ مولانا صاحب آ رہے پردہ کرو. کون آ رہا ہے؟ مولانا. مولانا آ رہے پردہ کرو. پردہ کس سے؟ مولانا سے. پیر صاحب آ رہے پردہ کرو. اور شادی کے اندر ایک مشرک دیوس کیمرہ لے کر کے آیا ہے شوٹنگ اتارنے کے لیے، ساری بیٹیوں کو کھڑا کر دیا بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے. مولانا سے پردہ ہے، ہونا بھی چاہیے، بالکل ہے، لیکن جو مشرک تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ شوٹنگ اتارنے کے لیے آئے تو بیٹی کو بے پردہ کر دیا، بہن کو بے پردہ کر دیا، ماں کو کھڑا کر دیا. سب
یہی ہے نا. بلکہ اب تو یہ تک مجھے لوگوں نے خبر دی ہے کہ جب شوٹنگ اتارنے والا شادیوں میں آتا ہے تو وہ عورتوں کو کہتا ہے اس طرح کرو باجی، وہ فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں اس طرح کے اس اسٹائل میں کھڑی رہو. اگر اس کو کھڑے رہنا نہیں آتا تو وہ ہاتھ لگا کر کے کہتا ہے ایسے ہاتھ رکھو اور ایسے کرو. یہ صورتحال ہے. اور ہم دیندار ہیں. پردہ کس سے ہوگا؟ مولانا سے ہوگا. اور وہ جو مشرک آیا ہے کیمرہ لے کر کے، اس سے اگر اجازت لینے کے لیے مولانا صاحب جائیں گے تو باپ چلائے گا بھائی جلدی جلدی مولانا نے پردہ کرو، قاضی صاحب آ رہے پردہ کرو. جس سے پردہ کرایا تھا بہت اچھا کیا تھا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس کے تقوی پر پوری قوم کو اعتماد ہے اس سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو چھپایا، اور چھپانا بھی چاہیے تھا، صحیح کیا. لیکن وہ مشرک جس کا دل پاپ سے بھرا ہوا ہے، وہ مشرک جس کے دل کے اندر تمہارے اللہ رسول کے لیے بھی نفرت ہے، وہ مشرک جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس مشرک، اس دجال، اس ملعون کے سامنے اپنے گھر کے پورے خاندان کو تم نے بے نقاب کیا. بولے اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی؟ ایک بات، پردے کا اصل نظام کیا ہے؟ ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے. یہ نظام پردہ ہے. دیکھ لو، آپ تحقیق کر لو کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. پردے کا اصل نظام یہ، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے. ہو رہا ہے یہ پردہ؟ یہ پردہ ہو رہا ہے تو کوئی بتائے نا مجھے. برقع پہنا کر کی ذمہ داری پوری ہو گئی. جیٹ سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے. کہاں ہے یہ نظام؟ بتائیں آپ مجھے. اور اگر یہ نظام نہیں ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہیں، وہ گھر کے مرد اگر منع نہ کرے تو وہ دیوس ہے. دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. بے پردہ خلط ملط کرنے والی. تو پہلے گھر میں اسلامی نظام قائم کرو، اسلامی ماحول قائم. ہماری ذمہ داری، قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسلامی ماحول کا مطلب نظام پردہ ہو، نمازوں کی پابندی کا ماحول ہو، حلال کا ماحول ہو، رزق حلال کا ماحول ہو. اسی طریقے سے بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں سے شفقت اور محبت ہو. یہ ماحول ہو، ایک اسلامی ماحول. اب اس کی بہت تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا. دوسری چیز، اپنی بچیوں کو، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ بچیوں کو قناعت پسندی سکھاؤ. قناعت پسندی. کتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہو، اس سے کہا کرو بیٹی ہفتے میں 6 دن قیمتی کپڑے اگر تیرا باپ مالدار ہے تو پہن، لیکن ایک دن تو نے پیون والا لباس پہننا ہے سنت فاطمہ کو عمل کرتے ہوئے. سنت فاطمہ کو عمل کرتے ہوئے تو نے ایک دن پیون کا لباس کم سے کم پہننا ہے. تو نے روزانہ کھانا کھانا ہے 3 ٹائم، لیکن ایک ٹائم کا کھانا ہفتے میں ایک دن تجھے اوائڈ کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. تصور فاطمہ میں قناعت پسندی. اس لیے کہ جو بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی اس کی وجہ لالچ، بھوک، غربت، لاچاریاں، مجبوریاں، بے کسی اور بے بسی بھی ہے. اگر ہم روکنا چاہتے ہیں ذمہ داری، اگر آپ نمائش نہیں کر رہے اور واقعی بیٹیوں کو دوسرے کے ساتھ بلکہ کسی کے بھی ساتھ بھاگنے سے روکنا چاہتے ہیں، ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کو قناعت پسندی سکھائی ہے. ان کے سامنے سیدہ فاطمہ کی زندگی رکھے. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا چاہتی تو روزانہ ان کے لیے جنت سے لباس بھی آتا، روزانہ ان کے لیے جنت کا کھانا بھی آتا. کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. ہم سنی نبی کے گھر والوں کو اتنی شان والا مانتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ پیر مارے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. وہ چاہیں تو جنت کی نعمتیں آ جائیں. بڑی بات ہے. میں اس وقت اس عنوان کے تحت بیعت نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. وہ چاہتی تھی تو روز نیا لباس آتا جنت کا، وہ چاہتی تو روزانہ کھانا آتا. لیکن کیوں فاقے ہو رہے ہیں؟ ایک ایک مہینے تک یہ چولہا کیوں نہیں جل رہا ہے؟ تاکہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام ملے. اگر تمہاری غربت تمہیں اس منزل پر لا کر کے پہنچا دے کہ تمہارے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہ جلے، تو کوئی روٹی دکھا رہا ہو اور تمہاری غربت ہے تو غربت کی وجہ سے روٹی دیکھ کر کے اپنی حیا نہ بیچنا، بلکہ یہ سوچنا کہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے فاقہ کرنا.
یہ مت سوچنا کہ میری غربت ہے فاقہ کرنا، فاقہ کرنا میری غربت نہیں بلکہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے، یہ سمجھ کر کے فاقہ کر لینا۔ اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کسی اور لڑکی کو غریب شوہر مل گیا اور وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اس غریب شوہر کے ساتھ نبھا کر لے تو اللہ ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ غریب شوہر جسے قسمت سے مل جائے، شوہر کی غربت کی وجہ سے وہ شوہر سے مطالبہ نہ کرے بلکہ اپنی حیا کی حفاظت کرے اور غریب شوہر کے ساتھ نباہ کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پڑوس کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ جب پیسے کی بڑی فراوانی ہو گئی مسلمانوں کے پاس، بہت پیسے اور دولت اور مال غنیمت آنے لگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی لاکھوں میں آنے لگی مال فے کے حوالے سے، تو امہات المومنین جمع ہو گئی اور دو امہات المومنین میں سے دو ہستیوں کو جو بڑی محبوب تھی رسول اللہ کی، ان کو نمائندہ بنایا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہا کو، اور دوسری ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر ابن خطاب، یہ دونوں بھی میرے حضور کی ازواج پاک میں سے تھی، یہ دونوں بڑی محبوب تھی۔ دونوں کو جملہ امہات المومنین نے ساتوں نے مل کر ان دونوں کو نمائندہ بنایا، 9 تھی ایک ساتھ، 2 پردہ فرما چکی تھی، حضرت خدیجہ حضرت زینب، دونوں کا وصال ہو چکا تھا، زینب بنت خزیمہ اور خدیجہ بنت خویلد، یہ دونوں کا وصال ہو چکا تھا، 9 ایک ساتھ تھی، 11 کل بیویاں ہیں اتفاقی روایت کے جو متفق روایتیں ہیں جس پہ سب اتفاق کرتے ہیں اس کے مطابق 11 بیویاں تھیں، بچی تھی 9، 2 کا وصال ہو گیا تھا، ساتوں نے ان دونوں کو نمائندہ بنایا۔ آپ دونوں بڑی محبوب ہیں، حضور سے کہیں لاکھوں کی آمدنی ہو رہی ہے، سب خوشحال ہو گئے ہیں، ہمارا بھی خرچہ بڑھا دو، خرچہ ہمارا بھی بڑھا دو۔ حضور کی وہ جو لاکھوں کی آمدنی آتی تھی، صبح آتی تھی، شام ہونے سے پہلے پہلے سب غریبوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو جب امہات المومنین نے دیکھا کہ آ تو لاکھوں رہے ہیں لیکن ملتے ہمیں اتنے ہی جتنے پہلے ملتے تھے، تو ان دونوں کو کہا کہ آپ خرچہ بڑھانے کی بات کرو۔ دونوں آئیں، یا رسول اللہ سب کی عورتیں خوشحال ہو گئیں، سب لوگ خوشحال ہو گئے، ہمارے پاس بھی مال کی اللہ نے فراوانی کر دی ہے، مال فے کے حوالے سے لاکھوں روپے آ رہے ہیں، ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا سننا تھا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، رحمت للعالمین ہے، جواب دے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو خرچہ زیادہ چاہیے اور دنیا کا عیش اور عشرت چاہیے تو میں تم لوگوں کو اس کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر خرچہ زیادہ چاہتی ہو اور عیش کی زندگی چاہتی ہو تو میرے گھر سے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اگر میں تم چاہو تو آرام چاہیے، فاقہ نہیں چاہیے، پیون کے کپڑے نہیں چاہیے، عیش اور آرام کی زندگی چاہیے، میرے گھر میں وہی خاتون رہے گی جو میرے اپنے مزاج نبوت کے مطابق رہے گی۔ اگر شاہی مزاج کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تمہیں طلاق دیا جا سکتا ہے، بولو کیا پسند ہے۔ خرچہ بڑھانے کی بات کرنے آئی ہو، وہ جو آتے ہیں نا لاکھوں، وہ صبح آئیں گے شام کو غریبوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تمہیں نہیں ملیں گے، تمہیں تو ملنا اتنی ہے کہ ایک دن کھاؤ اور ایک دن فاقے سے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی، خرچہ تو بڑھنا نہیں ہے، تمہیں ملنا نہیں ہے زیادہ پیسے، اب تمہیں اگر عیش اور آرام چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جلدی مت کرنا، اگر چاہو تو تمہیں طلاق دی جائے، آرام کی زندگی چاہیے، نبی کے گھر میں رہو گی یہی مشقت رہے گی، یہی تکلیف رہے گی، یہی فاقہ کشی رہے گی، یہی کپڑوں کے اندر پیون رہیں گے، لاکھوں رہے لیکن تمہیں نہیں ملیں گے، وہ غریبوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم آرام چاہتی ہو تو بولو کیا کرنا ہے، مگر جلدی مت کرنا۔ اے عائشہ اپنے ابا سے مشورہ کر لینا کہ نبی کے گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں یا خرچ لینے کے معاملے کو لے کر کے جو ہے وہ آپ نبی کے گھر سے نکل جانا پسند کرتی، کیا پسند کرو گی آپ؟ اکیلے فیصلہ نہیں لینا، اپنے ابا سے پوچھ لینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے عرض کیا اس میں باپ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم کتنی تکلیف کی زندگی اٹھا سکتے ہیں مگر کاشانہ نبوت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور ہم آپ کے ساتھ فاقے کریں گے، پیون کا لباس پہنیں گے،
لیکن ہم آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گے، اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے سب تجدید آپ کے قدموں پہ، آپ کی نسبت سے بڑھ کر کے ہمیں چاہیے کیا؟ امت المومنین کا جب حضور نے جواب سنا ہے، حضور علیہ السلام خوش ہوئے، اور پھر اس جواب کی برکت تھی، توجہ کریں، ام المومنین کے اس جواب کی برکت تھی، ہم نبی کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم کھانے اور کپڑوں کو ترجیح نہیں دیتے، ہم کاشانہ نبوت کو ترجیح دیتے ہیں، اسی ٹانٹ کے بستر کو ترجیح دیتے ہیں، گدوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ ام المومنین کا یہ جواب سنا تو اللہ نے محبوب سے کہا، حبیب اب اس کے بعد آپ کوئی اور بیوی نہ کرنا، اس کے بعد اب آپ کوئی اور بیوی نہ کرنا، اس لیے کہ اب ان کی وفا کا لحاظ بھی تو کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا تو پیارے حبیب اب انہی پر جو ہے یہی آپ کے لیے کافی ہے، انہی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنا ہے۔ گویا کہ ام المومنین کس طرح سے عزت افزائی کی گئی، ان کی عزت بڑھائی گئی، ان کی شان بڑھائی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم ہر دکھ سہ لیں گے لیکن ہم کاشانہ نبوت سے جائیں گے نہیں۔ آخر مجھے بتاؤ، حضور علیہ السلام سب کو دیتے ہیں، توجہ کرنا، جو اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا تھا اپنی بہنوں کی توجہ، سب کو دیتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور کی سخاوت اتنی ہے، ایک دیہاتی آگے کہتا ہے، اے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو دیتے مجھے بھی دیجئے۔ حضور علیہ السلام پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، فرمایا لے جائیے سب تیرے لیے۔ ایک دیہاتی جس کو کوئی پہچانتا نہیں، اس کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دے رہے ہیں، اور بیویاں خرچہ بڑھانے کے لیے آئی، اتنی سخت بات بظاہر کہہ دی گئی، کیا فلسفہ ہے؟ اگر حضور علیہ السلام اپنی ازواج کا خرچہ بڑھا دیتے اور وہ آرام کی زندگی گزارتی تو غریب کی بیوی کہتی تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی بیویاں تو روزانہ نیا لباس پہنتی تھی، ہمارے لیے نئے لباس کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ رسول اللہ کی بیویاں تو 3 ٹائم کا کھانا کھاتی تھی، ہمیں بھی 3 ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ میرے نبی اپنی بیویوں کو سب کچھ دے سکتے تھے لیکن منع بظاہر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اے غریبوں کی بیویوں، جب تمہاری غربت کی چکی میں تم پس رہی ہو تو اس وقت تمہارے قدم بہکنے نہ پائے شوہر کے حوالے سے، آبرو کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، تمہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی زندگی یاد آ جائے کہ ام المومنین کہتی ہے ایک چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا، دوسرا چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا، تیسرا چاند نظر آتا وہ چاند ختم ہو جاتا، 3 چاند ختم ہو جاتے، لیکن نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ اور جس کا والد اتنا مالدار تھا کہ مسجد نبوی کی زمین وہ وقف کرے، غلام خرید کے وہ وقف کرے، اتنے مالدار باپ کی بیٹی تھی عائشہ صدیقہ، لیکن کبھی باپ کو اطلاع تک نہیں کی کہ 3 مہینے ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جل، باپ کو خبر نہیں کی کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ قناعت کا وہ جذبہ تھا۔ کسی نے ام المومنین سے پوچھا امی جان جب 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کھاتی کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی؟ تو آپ نے جو جواب دیا ہے، فرماتی تھی 2 قناعت اور جذبہ حیا، کہ اگر تمہاری عزت پہ بات آئے تو بیٹی مر جانا لیکن کبھی حیا کا سودا نہیں کرنا، مر جانا مگر کبھی حیا کا سودا نہیں کرنا۔ آپ کیسے کہیں گے مر جانا مگر حیا کا سودا نہیں کرنا؟ اگر آج معاذ اللہ کوئی موبائل کا لالچ دے دے تو اس پر بھی عزتیں بک جاتی، آج کوئی پارک میں گھمانے کی لالچ دیتے تو اس پر بھی عزتیں بک جاتی۔ آج سب ایسی نہیں ہے لیکن حالات یہ ہیں، اگر کوئی بائک پہ لے کے گھومنے کی لالچ دے تو اس پر بھی بک جاتی ہے عزتیں، کوئی شادی کا لالچ دے تو بھی اس پہ عزتیں بک جاتی، سب کچھ کھو دیتی ہے بچیاں الا ماشاءاللہ۔ اور مردوں کا حال یہ ایسی لالچ دیتے ہیں کہ منہ میں پانی آنے لگے، تمہارے لیے تو نئی دنیا بسائیں گے، تمہارے لیے سب کو چھوڑ دیں گے، کہو تو آسمان کے تارے توڑ کر لائیں تمہارے قدموں میں رکھ دیں۔ یہ سب جھوٹ فریب اور مکر ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اتنی ضد کرتی ہے بعض بچیاں، پولیس اسٹیشن میں بھی اگر بچیاں آ جائیں نا، کسی کے ساتھ بھاگ کر کے آ جاؤ، ماں سمجھا رہی نہیں مانتی، باپ سمجھا رہے نہیں مانتے، سماج سمجھا رہے نہیں مانتے، وجہ اس نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے ظالم نے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ، اور کس کے ساتھ جا رہی پتہ ہے؟ جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، جس کا کوئی بیس نہیں ہے،
صرف موبائل فون پہ بات ہوئی ہے، انٹرنیٹ پر بات ہوئی ہے، فیس بک پہ بات ہوئی ہے، اس نے بتا دیا میری اتنی فیکٹری ہے، میرے اتنی دولت ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. وہ جھوٹے مکار نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، صرف چیٹ دیکھ کر کے ہاتھ سے چلی گئی. سمجھانے والے سمجھا رہے نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اپنی ہوس پوری کر کے چھوڑ دیتا ہے. نہ کبھی سماج کی رہتی ہے، نہ اپنے آپ کی رہتی ہے. قوم کی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، شرافت سے جیو. اگر بغیر شادی کے بھی گھر میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. لیکن اگر رشتے نہیں آتے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے چلی جانا، یہ اسلامی ریت روایت سے صحیح نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ جس کے ساتھ جا رہی ہو اس کا بیس کیا ہے، اس کا حال کیا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ اکبر، اسلام رشتوں کے طے کرتے وقت تحقیق اور تفتیش کا حکم دیتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کو بیٹی دی جا رہی ہے اس کے دوستوں کو بھی دیکھو کہ وہ دوست کیسے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا صرف اس کو مت دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو. اگر اس کے دوست بگڑے ہوئے ہیں اسے بیٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مذہب میں کسی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر پوچھے امین القادری کیسا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ امین القادری زمانے کا برا ہے، آپ نے کہنا بھائی میں نے کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں، وہ جانے اس کا کام جانے، یہ آپ پہ لازم ہے. آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے فلاں صاحب کیسے ہیں، میرے لیے حکم یہ کہ میں اس کی کوئی برائی نہ کروں، میں کہوں وہ جانے اس کا کام جانے. سمجھ گئے آپ بات؟ کسی کی برائی نہیں کر سکتے، برائی کریں گے تو غیبت ہوگی. اتنا بھی کہہ دیا نا کہ وہ چھوٹی آستین کا کپڑا پہنتا ہے تو بھی غیبت ہوگی، اور جو غیبت کرے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ ہے. لیکن اب سنو، اگر کسی کا رشتہ کہیں طے ہو رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، تحقیق اور تفتیش ہو رہی ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی پوچھنے کے لیے آئے بھئی وہ میں اپنی بیٹی فلاں کے بیٹے کو دے رہا ہوں، کیا کہتے ہو، تو اب آپ پر لازم ہے، توجہ کرنا، اب آپ پر لازم ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہے، رشتہ طے کرتے وقت اب آپ کے پاس کوئی آ کر کے پوچھا کہ میں فلاں کی لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، وہ لڑکا کیسا ہے، تو آپ عام حالات میں کوئی آگے پوچھا تھا کہ فلاں کیسا ہے تو آپ کو کیا کہنا تھا؟ کچھ نہیں کہنا تھا. اس کے ایپ پہ پردے ڈالنا تھے. اور اس پہ فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ایپ پہ پردے ڈالو گے تو اللہ تمہارے ایپ پہ پردے ڈالے گا، ایپ کھولو گے تو اللہ تمہارے ایپ کھول دے گا. لیکن اگر رشتہ طے ہو رہا ہے تو اسلام کہتا ہے اگر کوئی آگے پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی فلاں کے بیٹے کو دے رہا ہوں کیا کہتے ہو، وہ بتا دو صحیح بات کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے. یعنی اب چھپاؤ مت، اب بتا دینا آپ پہ لازمی، بتا دینا ہے آپ کو. کیوں؟ تاکہ اس کی بیٹی کا مستقبل برباد نہ ہو. اسی طرح اگر کسی کی بیٹی غلط ہے، واقعی غلط ہے، آوارہ گردی کرتی ہے، جو بھی کچھ کرتی ہے، اگر کوئی آ کر کے پوچھے میں اپنے لڑکے کو فلاں لڑکی لے رہا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیغام اسکا دیتے ہیں، توڑ ٹکڑے، وہ لوگ جہنمی ہیں، ان کو جہنمی کہا گیا، اجازت نہیں ہے. لیکن اگر عیب واقعی ہے، شرعی عیب جس کو کہتے ہیں، وہ بتا دینا، اس کے لیے اجازت ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اس کی گہرائی پہ آپ غور کریں. عام حالات میں ایپ پہ پردے ڈالو تو آپ جنتی، آپ کے ایپ پہ پردے ڈالے جائیں گے. لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں اگر عیب ہے تو بتا دینا چاہیے کہ بھائی تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہے، کوئی مکر میں نہ رہے، کوئی فریب میں نہ رہے. یہ حالات ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قوم کی بچیوں کو یہ چاہیے کہ وہ کس کو اپنا شریک حیات بنا رہی ہے، اپنی کس کے ساتھ، کس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے رہی ہے، اس کا مستقبل کیا، اس کی کمائی کیا ہے، اس کا کیا ہے. اللہ اکبر. اب تو مسلمان اور دوسرا بھی نہیں دیکھا جاتا، بس جو لالچ دی جا رہی ہے. یاد رکھنا، جو اللہ رسول کا وفادار نہ ہوا، اے میری بہن وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا تو وہ تیرے ساتھ کیا انصافت کر سکتا ہے. آؤ، بیٹیوں نے کیسے زندگی گزاری. جو آخری بات بس کرنے جا رہا تھا، بہت خوبصورت لگتی ہے مجھے یہ بات، بہت اچھی لگتی ہے مجھے یہ بات. آج کل عورتیں، بچیاں کہتی ہیں مولانا غربت ہے، غربت کی وجہ سے جسم بک رہے ہیں، مولانا غربت ہے، غربت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کیا غیرت تھی ہماری بیٹیوں کی، اور غیرت کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جوان ابتدائی جوانی میں، بڑا خوبصورت جوان، اس جوان کا نام حسن تھا. وہ بازار گیا اپنے کسی کام سے، وہاں ایک لڑکی خوبصورت آئی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے کام سے.
اس نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھ کے جیسی نظر پڑی فوراً کہا واہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے اندر میں غوطے لگاؤں، جھیل کی طرح تیری خوبصورت آنکھیں، نرگس کی طرح تیری خوبصورت آنکھیں۔ اس لڑکی نے جیسے یہ جملے سنے تو کہتی ہے نوجوان میرے جسم کی کون سی چیز تجھے اچھی لگی جس کی وجہ سے تو میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے؟ کہا میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں کیونکہ تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، تو بڑی خوبصورت۔ اس نے غصے میں کہا رک ابھی میں تجھے بتاتی ہوں۔ وہ گئی، وہ نوجوان رکا رہا، وہ گئی، ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، اس کے اوپر ایک چادر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی کہا کہ اے جوان ایک لڑکی کی ابھی حسن کی تعریف اور آنکھوں کی تعریف تو نے ہی کی ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں میں نے ہی کی ہے۔ تو کہا اس لڑکی نے آپ کو یہ بھیجا ہے۔ اس جوان نے دل ہی دل میں کہا محبت کا پہلا تیر چلا اور نشانے پہ لگ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی تھی اور اس میں ایک تحریر تھی، اے جوان تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی، ایسی آنکھیں جو لوگوں کو میرے فتنے میں مبتلا کریں، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ میں اندھی بن کے رہنا تو پسند کر لوں گی لیکن بے حیا اور بے غیرت بن کے رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تجھے آنکھیں پسند آ گئی، آنکھیں دے دی، اب ہمیں بھول جا۔ وہ جوان کو بڑا احساس ہوا میری وجہ سے خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا، اس کا مستقبل تو برباد ہو گیا۔ بالآخر وہ جوان گھر گیا، پوری رات روتا رہا، روتے روتے صبح ہو گئی۔ صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کی۔ کہنے والے کہتے ہیں لوگ دل دکھاتے ہیں انسان کا اور توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ارے نادان انسان کا دل دکھایا ہے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان تجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ جوان کو پتا تھا مسئلہ، رات بھر اللہ کے لیے تو رو لیا، چلو اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لے، بھئی غلطی ہو گئی، اللہ اکبر۔ جب اس لڑکی کے محلے میں وہ جوان پہنچے تو کیا دیکھا، ایک جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا محلہ رو رہا تھا۔ اس جوان نے کہا آخر کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ کہا کوئی بزرگ نہیں، ہمارے محلے کی ایک پارسا بیٹی تھی، بازار گئی، کسی جوان نے اس کے حسن کی تعریف کی تو اس نے آنکھیں کاٹ کے اس جوان کو دے دی کہ میری آنکھیں اگر کسی کو میرے فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، آئندہ کوئی نوجوان مجھے نہ دیکھے، اس لیے اس نے آنکھیں کاٹ کے دے دی۔ اندھی بن کے رہنا تو پسند ہے، بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں ہے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہوا یہ ہے وہ ایک شخص اس جوان کو کہتا ہے کہ اس نے آنکھیں تو کاٹ کے بھجوا دی لیکن درد کو برداشت نہ کر سکی، پوری رات درد کی وجہ سے تڑپتی رہی، بالآخر صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی پارسا بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے جس نے اپنی حیا کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن حسن کو احساس ہوا کہ میں نے کسی لڑکی کی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی، وہ صرف نابینا نہیں ہوئی، وہ صرف اندھی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے تو جان دے دی اپنی حیا بچانے کے لیے۔ اور یہی احساس اس جوان کو اس قدر بے قرار کرتا اور تڑپاتا تھا کہ وہ جوان پھر کہتے تھے کہ اس کے بعد سے میں نے آنکھوں کی ایسی حفاظت کی کہ عورتیں تو عورتیں ہیں، میں نے مردوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ جوان اپنے وقت کے اتنے عظیم ولی بنے، اتنے عظیم ولی بنے کہ سلسلے عالیہ چشتیہ اور سلسلے عالیہ قادریہ کے بزرگوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور بہت بڑی ولایت کے مقام پر پہنچے۔ یہ حال تھا اللہ اکبر مسلم بیٹیوں کا، قوم کی بیٹیوں کا۔ لیکن آج اللہ اکبر سیریلوں نے، فلموں نے، ناولوں نے اور بالخصوص اسمارٹ موبائل نے ہماری آبرو اور عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک تقریر میں نے کہا تھا اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دینا، بیوی 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دینا، مگر 5000 کا اسمارٹ موبائل مت دینا۔ یہ کلپ کسی نے یوٹیوب پر ڈالی، اتنی چلی، عورتوں نے گالیاں تک لکھ دی کہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، لیکن وہ اسمارٹ موبائل دینے سے منع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج اگر شادی شدہ عورتیں افیئر کے معاملات میں مبتلا ہیں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل۔ بیٹیاں ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہی ہیں، موبائل۔ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، موبائل۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں مجھے گالیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میرے گالی سن لینے سے میری قوم کی بیٹیوں کی عزت بچ جاتی ہے تو
تو میرے لیے سستا بڑا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے میرے لیے، بہت سستے سودے کی بات ہے۔ ایک طرف میرے لیے گالیاں ہوگی لیکن میری بیٹیوں کی عزت تو بچ جائے گی، میری قوم کی بیٹیوں کی عزت تو بچ جائے گی۔ اے باپ، اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل مت دینا، اسمارٹ موبائل مت دینا۔ بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، پہلی بات تو موبائل عورتوں کو دو ہی مت، عورتوں کو موبائل مت دو، اس لیے کہ موبائل تباہ کن ہے ہماری عزت اور آبرو کے لیے۔ اس لیے موبائل کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ تاجر کو پڑتی ہے۔ موبائل کی ضرورت رابطے والوں کو، گھر میں رہنے والی عورت کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے، بہت زیادہ ضرورت پیش آئے تو وہ ہلکا پھلکا 1200-1500 والا موبائل جس میں صرف بات ہوتی ہو وہ دیے جائیں۔ وہ بھی گھر کا قانون بنے کہ اگر فون آئے تو پہلے گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں فون اٹھائیں یا گھر کے بچے فون اٹھائیں، اور اگر جس کی طرف سے فون آیا ہے وہ پہچان کا ہے تو فون دیے جائیں، ورنہ فون نہ دیے جائیں۔ آپ کہیں گے کیا ہمارے گھر کی عورتوں پہ ہم شک کریں؟ میں کہتا ہوں شک کی بات نہیں کرتا، احتیاط کی بات کرتا ہوں۔ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان امہات المومنین سے کہہ دیا گیا کہ مردوں سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور جب پردے کے پیچھے سے ہی بات کرو تو نرم لہجے میں مت کرو بلکہ غصے کے ٹائٹ لہجے میں بات کرو۔ کن کو کہا گیا؟ مومنوں کی ماؤں کو۔ جو رسول اللہ کی نالین سے وابستہ ہو جائے اس کے دل و دماغ سے پاپ ختم ہو جاتا ہے۔ میری بات کی باریکی پہ توجہ دینا، جو حضور کی نالین سے وابستہ ہو جائے اس کے دل و دماغ سے پاپ کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو امہات المومنین رسول اللہ کے بستروں پہ آرام فرماتی ہوں، جو امہات المومنین جن کی پرہیزگاری اور تقوی کی شہادت قرآن دیتا ہوں، ان کو کیا کہا گیا کہ جب مردوں سے بات کرنا تو پردے کے پیچھے سے کرنا، اور جب بات بھی کرنا تو اپنی اصل آواز میں نہیں کرنا بلکہ کرخ لہجے میں، جس کو کہتے ہیں نا کرخ لہجہ، جس کو ناگواری کا لہجہ، یعنی بات کرنے والے سے ایسے جواب ہے جیسے مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ایسے کرخ لہجے میں بات کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے دل میں روگ ہے، روگ، تو وہ روگ اس کو پروان نہ چڑھ سکے، اس کے دل کا روگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امہات المومنین کو، رسول اللہ کی بیویوں کو، جو ہماری مائیں ہیں، مائیں۔ جب ماؤں کو یہ حکم ہے تو بیٹیوں کو کیا حکم ہوگا؟ اور آج کی بچیاں موبائل مل جائے تو اللہ اکبر، لہجے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے دل میں روگ نہیں ہو وہ روگ پیدا ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، صرف تقریروں سے، موبائل، صرف تقریروں سے، صرف اخباری جو ہے وہ تحریروں سے، یا صرف کتابوں سے یا علماء کی نصیحتوں سے بھاگنے والی بچیوں کی آبرو کو تحفظ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ یہ زہریلے عناصر کو ہم اپنے سماج سے اور معاشرے سے ختم نہ کریں۔ آج بھی جن گھروں میں اسلامی ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، موبائل کا تصور نہیں ہے، ان کی بیٹیاں الحمدللہ آج بھی محفوظ ہیں اور انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی۔ موبائل کے زہریلے پن پر سب کو توجہ دینا ہوگا۔ موبائل مردوں کے لیے ہے، بلکہ ہمارے مذہب کا حال تو یہ، کوئی کتنا بھی برا مانے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تقریریں سب تک پہنچتی ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ جس مذہب نے عورت کو قلم دینے سے روکا ہو وہ مذہب عورت کو موبائل دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ لیکن اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی تو خون کے آنسو جو زمانہ رلا رہا ہے اسی طرح رلاتا رہے گا۔ اگر آج قلم دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں۔ میں اس پر ناجائز کی کوئی بحث شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں صرف مذہب کی احتیاط۔ جس مذہب نے عورت کو قلم پکڑنے سے روکا ہو اس مذہب نے یہ اجازت کہ عورت کو اسمارٹ موبائل دو۔ اور آج تو عورتیں گیم کھیل رہی ہیں موبائل کے اندر، فلمیں دیکھ رہی ہے، بلکہ آج بچوں کی تربیت، جو بچے تربیت سے محروم ہیں نا، آج بچے، نہ ان کو باپ کا پیار مل رہا ہے نہ ماں کا پیار۔ آخری بات کر رہا ہوں ختم کرتے ہوئے، بہت مجھے دکھ ہے، آج بچے ماں باپ رکھ کر بھی یتیم ہیں۔ آج بچے ماں باپ رکھ کر بھی یتیم ہیں۔ جو یتیموں کا حال ہو رہا ہے وہی آج بچوں کا حال ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلے جن کے ماں باپ مر جاتے تھے وہ یتیم ہوتے تھے، آج ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی بچے یتیم ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یتیم تو وہی ہے نا جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے۔ ماں لے کر کے بیٹھی ہے موبائل،
باپ ادھر لے کے بیٹھا ہے موبائل، بچوں کو کون پیار دے رہا ہے، بچوں کو کون ٹائم دے رہا ہے، بچوں کی کون تربیت کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بچے ایسے ہی پل رہے ہیں جانوروں کے بچوں کی طرح، وحشی اور درندے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو وقت دو، اور یاد رکھنا آج تم جوانی میں موبائل لے کر کے بیٹھے ہو، آج بچے دور رہنے کے عادی ہو جائیں گے، تو جب کل تمہیں بچوں کی ضرورت پڑے گی بڑھاپے میں، پھر تم بچوں کو قریب کرنا چاہو گے، وہ ایک مرتبہ دور ہوں گے تو پھر دوبارہ قریب نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ میرے آقا اتنے مصروف تھے، حضرت ابراہیم ابن محمد کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے حضرت ماریا قبطیہ کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر کے اندر دھواں بھرا رہتا تھا، پھر بھی حضور ان کو لے کر کے لاڈ پیار کرتے تھے اور محبت دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو قریب رکھو۔ موبائل کوئی چھوٹی موٹی تباہی نہیں پھیلا رہا ہے، بہت بڑی تباہی پھیلا رہا ہے، لیکن اس کی تباہی کا اندازہ اس وقت ہوگا جب سب کچھ لٹ جائے گا، اور جب سب لٹ جائے پھر احساس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ میری قوم کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسلامی بہنوں سے میری گزارش ہے، میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات پر غور کریں۔ اللہ کرے آپ کے ہمارے گھروں میں اسلامی مذہبی ماحول پیدا ہو، حیا کا ماحول پیدا ہو، پردے کا ماحول پیدا ہو۔ اللہ ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنیں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے، امہات المومنین کی زندگی پڑھے، صحابہ کی زندگی پڑھے، صحابیات کی زندگی پڑھے، اور حتی الامکان سیریلوں سے، فلموں سے پرہیز کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔